صوفی کے طریقت میں فقط مستی احوال، ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار۔ صوفی کا مسلک بس یہی رہ گیا ہے کہ وہ دنیا سے بالکل لا تعلق ہو کر، بے خبر ہو کر، بے عمل ہو کر وہ اپنے احوال میں ڈوبا ہوا ہے، وہ اپنی باطنی منازل طے کر رہا ہے، باہر کیا ہو رہا ہے اسے اس چیز سے خبر ہی نہیں ہے، وہ اللہ پہ لگا ہوا ہے، اور یہی آگے ترغیب جو ہے وہ دوسروں کو دے رہا ہے کہ بس آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جاؤ، دنیا کے اندر تمہارا آنا اسی لیے ہے کہ تم بس اللہ کرتے رہو، اور وہ اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا امین سمجھتا ہے، اور وہ اپنے مریدوں کو بتا رہا ہے کہ میں نے جو راستہ چنا ہوا ہے یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، حالانکہ اسے اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بدر میں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں احد میں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں خیبر میں بھی نظر آتے ہیں، ہمیں قافلوں کو روانہ کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، ہمیں معاملات کو طے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، دوسرے لوگوں کے وفود سے ملاقاتیں کرتے نظر آ رہے ہیں اور معاملات کو سلجھاتے نظر آ رہے ہیں، ایک دوسرے جو بچھڑے ہوئے تھے ان کو دلوں کو ملاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن صوفی تو کہتا ہے مجھے اس دنیا سے غرض ہی نہیں ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو فقط یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دنیا داری سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، واسطہ ہی نہیں ہے، وہ حق کو حق نہیں کہتے، باطل کو باطل نہیں کہتے، باطل کو للکارتے نہیں ہیں، تو ایسے لوگ تو باطل کے لیے بہت ہی سود مند ہیں، وہ انہیں اور پروٹیسٹ کرتے ہیں، وہ انہیں اور پروٹیکشن دیتے ہیں اور ان کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں، کیونکہ باطل قوتوں کو پتہ ہے کہ یہ جتنے بھی چلے والے ہیں، چلے لگانے والے ہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہیں، یہ تو ہمارے مفاد میں ہیں، یہ چلوں پہ لگ رہے ہیں، یہ 6 روزہ پہ لگ رہے ہیں، یہ 15 روزہ پہ لگے رہیں، یہ 40 روزہ پہ لگے رہیں، کیونکہ جب تک یہ چلوں پہ لگے رہیں گے ہمیں امید ہے کہ دوبارہ سے اس ملت کے اندر، دوبارہ سے اس لا الہ والوں کے اندر کوئی ابراہیم پیدا نہیں ہوگا جو بتوں کو پاش کر سکے۔ یہ لگے رہے تو پھر کوئی حیدر کرار پیدا نہیں ہوگا ان میں سے جو خیبر کے دروازے کو ایک ہاتھ سے اکھاڑ کر پھینک دے۔ یہ لگے رہیں تو کوئی عمر فاروق پیدا نہیں ہوگا ان میں جو دریا نیل کو خط لکھے تو وہ رواں ہو جائے۔ یہ انہی چیزوں میں لگے رہے تو کوئی حسین پیدا نہیں ہوگا جو یزید کی بربریت کو للکار سکے، یزید کی یزیدیت کو للکار سکے۔ اسی طرح لگے رہے تو ہمارے مفاد میں ہے، کیوں کہ ان کے اندر کو صلاح الدین ایوبی پیدا نہیں ہوگا۔ اسی طرح لگے رہے تو ہمارے فائدے میں ہے، کیوں کہ کوئی ٹیپو سلطان پیدا نہیں ہو سکے گا، کوئی شاہ ولی اللہ دہلوی پیدا نہیں ہو سکے گا، کیونکہ یہ تو دنیا سے الگ تھلگ ہو گئے، ان کو تو معاملات سے تعلق ہی نہیں ہے، یہ ان کے مفاد میں ہیں۔ اور ملا کی شریعت میں فقط مستی گفتار، اور اس کی شریعت یہ ہے کہ وہ گفتگو کا دھنی ہے، وہ سٹیج پر چڑھ کر ایسے لغت کے بکھیڑوں کے اندر الجھائے گا، ایسے ترجمے کے چکروں کے اندر لوگوں کو لے آئے گا کہ لوگ اس کی واہ کرتے رہ جائیں گے، اور عمل کی دنیا کے اندر دیکھو تو بالکل وہ صفر ہوگا، وہ گفتار کا دھنی ہے، کیوں کہ اسے عمل سے کوئی غرض ہی نہیں ہے اس دنیا کے اندر۔ اور جب یہ حالات پیدا ہوتے ہیں، دیدہ افلاک سے آتی ہے آہ سوزناک، پھر آسمان سے آہ سوزناک آتی ہے، فرشتے روتے ہیں جب ان کے کردار کو، ان کے احوال کو دیکھا جاتا ہے تو آسمان سے فرشتے بھی ماتم کرتے ہیں کہ ہائے یہ وہ انسان ہے جو مسجود ملائک تھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبیاں، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دے کر زمین کے اندر بھیجا تھا، وہ فقط وہاں جا کر بالکل ہی ان لوگوں کے نرغے میں آ گیا، اور باقی نہ رہی تیری وہ آئینہ ضمیری، اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری۔ اقبال نے ایک اور جگہ کہا ہے کہ اے مسلمان، تیری وہ آئینہ ضمیری باقی نہیں رہی، تو حق
حق کی پہچان رکھنے والا تھا، حق و باطل کے اندر فرق کرنے والا تھا۔ تو نے ہی تو حق و باطل کے راستے دنیا کو دکھائے ہیں کہ سچائی کیا ہے، جھوٹ کیا ہے۔ افسوس کہ تیرے وہ دل کا جو آئینہ تھا وہ میلا ہو گیا، دھندلا ہو گیا ہے، تیری وہ روشن ضمیری باقی نہ رہی، تیری وہ آئینہ ضمیری، وہ تیرا آئینہ اب ضمیر کا آئینہ باقی نہیں رہا۔ دنیا کے اندر اتنے بڑے بڑے واقعات ہو جاتے ہیں، حادثات ہو جاتے ہیں، اور تو کہتا ہے میرا ان سے واسطہ ہی کیا ہے، میرا ان سے لین دین ہی کیا ہے، میرا ان کے ساتھ تعلق ہی کیا ہے؟ کیوں کہ تیرے درمیان تین طاقتیں آ گئی ہیں، تین خدا تمہارے درمیان آ کر حائل ہو گئے ہیں۔ کون کون خدا؟ پیر، ایک پیر جس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا شریعت کے اندر، جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔ ہاں، بزرگان دین ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کے جھنڈے سر بلند کیے، لیکن افسوس کہ یہ کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، ایک تمہارے درمیان جو سلطان ہیں، بادشاہ ہیں، حکمران طبقہ ہے، انہوں نے تیری روشن زمینی کو بالکل چھین لیا ہے، کیونکہ ان کے سامنے تو حق بات کہنے کا اب روا ہی نہیں رہا۔ تیرے اندر وہ طاقت ہی، وہ قوت، وہ ایمان کی طاقت باقی نہیں رہی کہ تو سلطان کے سامنے حق بات کہہ سکے، کسی ڈکٹیٹر کو للکار سکے، کسی طاقتور کو للکار سکے۔ اور ملائی، اور جو ملا ہے وہ تمہارے درمیان گھڑ ہے، اور وہ کہتا ہے، اسے تمہیں یہ سکھلا دیا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں، میں تمہیں جنت کا ٹکٹ دیتا ہوں، جو میں کہہ رہا ہوں وہی جنت کا راستہ ہے۔ کہ تم نے اپنے تحقیق کے راستے کو بالکل چھوڑ دیا ہے، خود اپنا مطالعہ چھوڑ دیا ہے، خود جستجو چھوڑ دی ہے، خود تمہارے اندر جو تحقیق کا مادہ تھا وہ کند ہو چکا ہے، تحقیق بالکل تمہارے اندر سے ختم ہو گئی ہے۔ تو صرف ملا کے رحم و کرم پہ ہے کہ تجھے جو ملا کہے گا تو اس کو اسی کو مانے گا، اور پھر پیری، اور پیر جو تمہیں کہتا ہے کہ میں جو تمہیں میرے بغیر تو جنت میں جا ہی نہیں سکتا ہے، میں تمہاری ہتھیلی کو تمہاری انگلی کو پکڑ کے میں جنت میں لے جاؤں گا، یعنی اسے اپنی خبر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا، اس کا اس دین کے اندر سٹیٹس کیا ہے، اس کے اس دین کے اندر کہاں سے حیثیت آئی ہے۔ اسی وجہ سے اے کشتہ سلطانی و ملائی و پیری، تو ان لوگوں نے تمہیں ڈسا ہوا ہے، ان لوگوں نے تمہیں کشتہ بنایا، ان لوگوں کا تم مارا ہوا ہے۔ اس وجہ سے آج تمہاری جو روشن ضمیری تھی وہ ختم ہو کر رہ گئی ہے۔ شاعر کی نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، افکار میں سرمست، نہ خوابیدہ نہ بیدار۔ اور ملا اور پیر کی تو یہ ہے، اور جو شاعر ہے، شاعر کا جو رتبہ ہے وہ بہت بلند رتبہ ہے۔ افسوس کہ وہ شاعر کا رتبہ، کیونکہ جب کبھی شاعر کہتا تھا کہ اٹھ کے خورشید کا سامان سفر تازہ کریں، نفس سوختہ شام و سحر تازہ کریں، اور ایک بے عمل، ایک خوابیدہ قوم اٹھتی ہے تو دنیا کے نقشے پہ دنیا کی سب سے بڑی اسلامی ریاست پاکستان وجود میں آ جاتا ہے۔ افسوس کہ آج شاعر کی جو نوا ہے، شاعر کی جو شاعری ہے، وہ مردہ ہے، افسردہ ہے، وہ بے ذوق ہے۔ اس کے اندر نہ فکر ہے، نہ وہ جگاتی ہے، نہ وہ جاگی ہے، اور نہ وہ بیدار ہے۔ کبھی شاعر، ایک وہ زمانہ تھا کہ کوئی شاعر کہتا تھا عروج آدم خاکی سے انجم سہمے جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا ماہ کامل نہ بن جائے۔ وہ زمانہ تھا کہ آسمان یہ جس سے جنت سے نکالا گیا تھا، اس نے دنیا کے آ کر اپنی صلاحیتوں کو بربائکار لا کر اتنی ترقی کر لی ہے، اتنی منازل طے کر لی ہے، دریاؤں کے سینوں کو چیر کر خزانے نکال دیے ہیں، زمین کے تہوں سے معدنیات نکال لیے ہیں، پہاڑوں کو کھود کر اسے ہیرے جواہرات نکال دیے ہیں، اور کئی منوں کے حساب سے لوہا لے کر یہ فضا کے اندر ہوائی جہاز لے کر اڑ رہا ہے۔ یہ کسی فرشتے سے نہیں ہو سکا تھا۔ اس کو دیکھ کر آسمان کے ستارے بھی کہہ رہے تھے کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا جو جنت سے توڑ کر پھینک دیا گیا تھا زمین پر، یہ اگر آسمان کی بلندیوں پہ آ کر بیٹھ گیا تو ہماری روشنی، ہماری چکا چوند اور ہماری جو خوبصورتی ہے وہ مان پڑ جائے گی۔ یہ مقام دلاتا تھا ایک شاعر کہ عروج آدم خاکی سے۔ افسوس کہ اب وہ شاعر کے اندر وہ نوا اس کی جو ہے وہ اتنی بھیدی ہو گئی ہے، وہ اس قدر
پستی کا شکار ہے کہ وہی انسان آج کہتا ہے کاش میں تیرے بنے گوشت کا بندہ ہوتا، کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ ارے یہ سونا اور چاندی جو ہیں، یہ کنگن، یہ ہیرے، یہ اللہ نے زمین کے اندر رکھے ہیں، دھول کے اندر، مٹی کے اندر رکھے ہیں، انسان کی پاؤں کی خاک ہیں یہ۔ کاش جسے مسجود ملائک بنا کر بھیجا گیا تھا، آج وہی شاعر جا کر کہتا ہے کہ کاش میں تیرے حسین ہاتھ کا کنگن ہوتا۔ وہ کنگن بننے کے لیے راضی ہے، وہ کنگن ماننے کے لیے کاش کہہ رہا ہے۔ افسوس کہ جو شاعری ہے، شاعر کے نوا مردہ و افسردہ و بے ذوق، یہ مردہ ہے، اس کے اندر زندگی نہیں ہے، زندگی لہر نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، افسردگی ہے اس کے اندر، بے ذوقی ہے اس کے اندر، نہ جلال ہے، نہ جمال ہے، نہ خیال ہے، نہ کمال ہے، کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ افسوس کہ ہمارے جو فنون لطیفہ ہیں وہ انتہا درجے کی گراوٹ کا شکار ہو گئے۔ وہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، ہو جس کے رگ و پہ میں فقط مستی ایک کردار۔ میں تو اس مرد مجاہد کی، اقبال کہتے ہیں کہ میں تو اس مرد مجاہد کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہوں، بے قرار ہوں، میری آنکھیں ترس گئی ہیں کہ جس کے عمل، جس کی گفتار اور جس کو کردار کو دیکھ کر میری روح کو چین آ جائے۔ افسوس کہ وہ مستی ایک کردار والا شخص میرے نظر میں سامنے نہیں آتا۔ اور اسرار خودی کے ارتباچے میں بھی اقبال نے یہی کہا تھا۔ مولانا جلال الدین رومی کے جو 3 اشعار، غزل کے 3 اشعار مستعار لیے تھے، ان میں بھی یہی کہا تھا۔ ایک دن شیخ شہر کے گرد چکر لگا رہا تھا۔ مولانا روم پوچھتے ہیں کہ میں نے شیخ سے پوچھا کہ اے شیخ تو کیا تلاش کر رہا ہے؟ کہا میں حیوانوں کی دنیا کے اندر رہ رہ کر تنگ آ گیا ہوں، میں تو کوئی ایسا شخص دیکھنا چاہتا ہوں جو حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا بہادر دلیر ہو، اور رستم زماں جیسا بہادر اور قوی ہو۔ شیخ نے کہا کہ ایسا شخص ہم بھی تلاش کر رہے ہیں، ہمیں بھی نہیں ملا، اور آپ کو بھی نہیں، آپ کو کہاں ملے گا؟ کہا میں تو اسی شخص کی تلاش میں ہوں کہ جو ابھی تک ملا نہیں، اگر مل جاتا تو میری تلاش کہاں سے ہوتی۔ افسوس، اقبال کہتے ہیں کہ مرد مجاہد نظر آتا نہیں مجھ کو، اور جس کے رگ و پہ میں فقط مستی ایک کردار ہے، کہ میرے رگ و ریشے میں، میرے آنکھوں کو وہ شخص ابھی تک میسر نہیں آ رہا ہے کہ جس کے گفتار کے اندر، جس کے کردار کے اندر اتنی بے باکی ہو، اتنی بے خوفی ہو، اور وہ مرد حق ہو، اور اس کی باتوں سے زندگی کے اندر ایک لہر دوڑ جائے۔ افسوس کہ وہ شخص مجھے نظر نہیں آتا، کیونکہ شاعری کا کام ایک مردہ جسم کے اندر روح کو دوڑانا ہوتا ہے۔ فنون کا کام یہ نہیں ہوتا کہ انسان کو بالکل پئی مردہ کر دیا جائے، اس کو بالکل سلا دیا جائے، اس کو افیون کھلا دی جائے۔ فنون لطیفہ کا کام تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی خوابیدہ حسیات کو بیدار کر دیا جائے، اور وہ باکردار ہو کر ایک معاشرے کا ایک حصہ بن سکیں، ایک معاشرے کے اندر اپنا فعال کردار ادا کر سکیں، چاہے وہ موسیقی ہو، چاہے وہ رقص ہو، چاہے وہ شاعری ہو، جتنے بھی فنون لطیفہ سے وابستہ چیزیں ہیں، ان کا کام انسان کی خوابیدہ حسیات کو بیدار کر کے انہیں راہ راست پہ لانا ہوتا ہے۔ افسوس کہ اب فنون لطیفہ کا یہ حال ہے کہ وہ انتہائی پستی کا شکار ہیں۔ ان کو دیکھ کر، ان کو سن کر انسان کے اعلیٰ اخلاقی جذبے بیدار نہیں ہوتے، بلکہ سفلی جذبات جو ہیں ان کو بیداری ملتی ہے۔